تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے وسائل اختیار کیے. آج اپنی بات دنیا تک پہنچانے کے لیے الیکٹرانک میڈیا سب سے تیز رفتار ذریعہ ہے. الیکٹرانک میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں, آپ ریڈیائی لہروں میں اپنی آواز کو سوار کر کے پوری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں. تو جو ریز کا استعمال کر رہا ہے وہ ایک سیکنڈوں میں اپنی بات پوری دنیا تک پہنچا دے گا, اور جو باطل قوتیں ہیں اور جو اہل حق ہیں وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے وہ پرانا طریقہ استعمال کریں گے تو بھائی باطل کی بات پہنچ جائے گی, حق کی بات بولو بھائی نہیں پہنچے گی. ابھی یہ ارطغرل ڈرامہ جو چل رہا ہے نا, اس پر تو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا. ڈرامے تو بہرحال صحیح نہیں ہوتے, لیکن اس میں ایک چیز بار بار میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے یہاں تک بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس ڈرامے کے خلاف لبرلز لوگ جا رہے ہیں. سنا ہے میں نے واللہ عالم کہ اس ڈرامے پہ پابندی لگوائی جائے پاکستان میں. اس کا مطلب ہے کہ لبرلز کو اس سے کچھ خاص قسم کی تکلیف بولو بھائی ہو رہی ہے. اب علماء بھی کہہ رہے ہیں حرام ہے, بالکل مت دیکھو. ٹھیک ہے, علماء اپنے علم کے حساب سے ایک بات صحیح کر رہے ہیں, لیکن لبرلز ان علماء کے فتوے کو آج دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے کبھی کسی عالم کے فتوے کو ڈرامے کے بارے میں نہیں دکھایا. میرا بھی بیان, میں نے ڈراموں کے خلاف بیان کیا تھا, وہ بیان میرا چلایا ہے. ایک انگلش اخبار میں میرا بیان آیا, انگلش میں ٹرانسلیشن کے ساتھ میں اپنا بیان پڑھ رہا ہوں کہ ڈرامے دیکھ. میں نے کہا یار یہ انگلش اخبار اتنا نیک کب سے ہو گیا کہ مفتی طارق مسعود کے بیان کی ٹرانسلیشن انگلش میں چلا رہا ہے. وہ ڈرامے مت دیکھو, ڈرامے یوں, ڈرامے اتنے نیک, ہمارے نیوز پیپر اتنے نیک کہ علماء کے ڈراموں کے بارے میں فتوے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ پرانا بیان اٹھا کے کہاں لگایا جا رہا ہے, اس ڈرامے پر. تو میں یہی میری پہلے بھی یہی موقف تھا کہ جو ڈراموں سے بچتے ہیں وہ بچے رہے ہیں. ارطغرل کی تاریخ پڑھ لیں کتاب سے, لیکن جو فلمیں دیکھ رہے ہیں, سینما گھر میں جا رہے ہیں, پب جی کھیل رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے, اس سے بہتر ہے کہ وہ دنیا چھوڑ دیں گے, ڈرامے نہیں چھوڑیں گے. تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھ لو, اس سے تمہیں کچھ ہسٹری پتہ چلے گی, کچھ تمہارے اندر جوش جذبہ پیدا ہوگا, مایوسی کے بادل چھٹیں گے, پتہ چلے گا ہماری تاریخ کیا تھی. آپ کو دیکھیں سکندر اعظم کو دنیا کا سب سے بڑا فاتح کہا جاتا ہے, حالانکہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح حضرت عمر بن خطاب تھے. اتنے تھوڑے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل پر تاریخ میں کسی شخص نے ایسی کامیاب حکومت نہیں کی ہے. لیکن پروپیگنڈا کیا ہے, کہیں نام آتا ہے ان کا؟ اور اس نے تو پتہ کتنے لوگوں کو قتل کروایا ہوگا. اور حضرت عمر کی اطاعت کیسی تھی, ایسا کمانڈر کہ خالد ابن ولید جن کے ہاتھ میں فتوحات ہو رہی ہیں, ایک آرڈر جاری کرتے ہیں کہ ان کو معزول کر دیا, فوراً وہ معزول ہو کے فوجیوں کی طرح لڑنا, سپاہیوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تاریخ میں کسی کمانڈر کی نہیں ہوئی ہے, لیکن ہے کہیں یہ. تو ہماری تاریخ تو ترک جو 700 سال تقریباً 500 سے 700 سال انہوں نے خلافت کی ہے. جاپان قرضے لیتا تھا خلافت عثمانیہ سے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یورپ کو قرضے دیتا تھا, یورپ ڈرتا تھا. تو اتنی مسلمانوں کا شاندار ماضی ہے, یہ تو اب 100 سال بھی نہیں ہوئے ہمیں تباہ ہوئے ہوئے. تباہی کیسے ہوئی, اس کے اسباب پہ آپ غور کریں گے کہ تباہ ہونا کہاں سے شروع ہوئے, تھی ہماری کیا تاریخ. یہ ساری باتیں طیب اردگان نے اس ڈرامے میں بیان کی ہیں. تو ایک ویژنری آدمی ہے طیب اردگان, اس کا مقصد تھا کہ اپنی قوم کو میں ترکی میں گیا ہوں تو میں نے وہاں جو قسطنطینیہ کی دیوار جو سلطان محمد فاتح نے فتح کی تھی نا, اس پہ بھی انہوں نے وہ جیسے ہمارے یہاں پلانیٹوریم ہوتا ہے نا, سیارہ گاہ بنائی جاتی ہے, اس قسم کی ایک گاہ بنائی ہوئی ہے. اس کے پیچھے کچھ بھی لگا دیں آپ, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ پوری منظر انہوں نے دکھایا ہے اس میں کہ کس طرح سے حملہ ہوا تھا. خدا کی قسم چیخے مار مار کے روتا ہے آدمی وہاں پہ, ایسا ایمان تازہ ہوتا ہے. مجھے لوگوں نے بتایا یہاں بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث آئے تھے, وہ چیخے مار مار کے رو رہے تھے. ایسا منظر تھا کہ یار کیا جنگ تھی, مسلمانوں نے کیا زندگی, کیا شاہانہ لائف گزاری ہے بھائی. اب کیا ہو گیا, ہمارے سائنٹسٹ تھے, ہمارے ڈاکٹر تھے, ہمارے انجینئر اپنے تھے. بادشاہی مسجد میں آپ نے نظام دیکھا ہے نا, ادھر وہ کیسا کیا انجینئر تھے وہ کہ انہوں نے ادھر ایک تقریر ہو رہی ہے اور وہ
کوئی بجلی کا نظام نہیں ہے, کوئی کرنٹ کا نظام نہیں ہے, اور کیسے وہ آواز آخری کونے تک پہنچتی ہے. یہ ٹیکنالوجی ہے. تو اتنا زیادہ ہماری تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے. آج اسکول کالج جانے والے بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے رول ہی رہے ہیں, ساری ٹیکنالوجی, ساری سائنسی ترقی گوروں کے ہاتھ میں ہمیشہ سے رہی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. ہماری خلافت جب تک تھی, اسرائیل نے فلسطین کی طرف آنکھ اٹھا کے, آپ کو پتہ ہے اسرائیل نے کہا تھا خلیفہ سے کہ فلسطین کی تھوڑی سی زمین چاہیے, اس نے کہا مٹی اٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے. صحیح, زمین تو دور کی بات, مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور آج آپ فخر کرتے ہیں یورپ میں غریبوں کا اتنا خیال, بے روزگاروں کا اتنا خیال, بیوہ عورتوں کا. آپ کو ترکی کا اگر پتہ چل جائے کہ کس کا کتنا خیال کیا جاتا تھا تو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں. تو اس لیے میں اصل تو یہی ہے کہ کتاب پڑھیں, کتاب سے انسیت پیدا کریں. ترکی کی بنو امیہ کی تاریخ پڑھیں, بنو عباس کی تاریخ پڑھیں. بہت سے برے کام ہوئے, بہت سے اچھے کام بھی ہوئے ہیں. بنو امیہ کو ایسا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جیسے وہ سارے ہی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے لوگ تھے. ایسا نہیں ہے بھائی. بنو امیہ میں کچھ ظلم بھی ہوئے ہیں اور ہر حکومت میں ہوئے ہیں, لیکن بہت سارے ان کی بھی خیریں ان کی برائیوں پہ غالب ہیں. اسلام جو اتنی زیادہ دنیا میں پھیلا, بنو امیہ کے دور میں پھیلا ہے. تو جو بغاوتوں میں ظلم ہوئے ہیں نا بنو امیہ کے دور میں, جو زیادہ تر, ایک تو حضرت حسین تو یقیناً بہت بڑا ظلم ہے, اس کی تو کبھی بھی کوئی بھی اس کے, اور وہ سارے بنو امیہ تھوڑی ملوث تھے اس میں. تو جو بڑا ذمہ دار تھا وہ عراق کا گورنر تھا, اس کی وجہ سے سارے بنو امیہ کو لعنتیں کرنا یہ کہاں سے ٹھیک ہو گیا. تو لیکن جو اس دور میں کام ہوئے ہیں, جو لائبریریاں بنی ہیں, جو علم کو دنیا میں پھیلایا گیا ہے, میں نے اس پہ ایک پوری پریزنٹیشن پیش کی تھی کہ بنو امیہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے جو سائنسی ترقی کی ہے, سیارہ گاہ بنائی گئی ہے, اور پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے آتے تھے. مختلف موضوعات پر 200 سے زیادہ کتابیں تھیں جو بادشاہ کے خلیفہ کے حکم پہ باقاعدہ لائبریری بنی تھی, اس میں لوگ مطالعہ کرتے تھے اور دنیا آتی تھی وہاں سے علمی پیاس بجھاتی تھی. پھر بنو عباس کی حکومت ہے, بغداد میں مسلمانوں نے کیا کچھ, یہ جو البیرونی سائنسدان ہے کہتے ہیں 12 سال تک چھت پہ چڑھا رہا تھا, یہ کھانے پینے کے لیے جو اترتا, یہ سارے تجربے اس نے خوردبین نے بنا کے سیاروں کا, ستاروں کا مشاہدہ کیا. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فلکیات کے بہت ماہر ہیں, گوروں نے حضرت سے رابطے کیے ہیں اتنے ماہر, اور حضرت نے موجودہ سائنس کا ایک حرف بھی نہیں پڑھا تھا. جتنی فلکیات پڑھی ہے ساری البیرونی کی کتابوں سے, البیرونی کی کتابوں سے. تو کرو ٹریگنومیٹری کے فارمولے جتنے ہیں گورے نے وہیں سے لیے سارے. کرو ٹریگنومیٹری کے فارمولے جو جانتے ہیں نا ان کو پتہ ہے وہ آسان نہیں ہے. جو ایکویشنز ہیں, فارمولے کہہ رہا ہوں, ایکویشن جو ہے نا کرو ٹریگنومیٹری کی, وہ کیسے اس نے ایجاد کی, انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. تو ہمارا ماضی بہت شاندار تھا. یہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, اس کے بعد سے ہمیں مسلسل پستے اور ایسے چور اچکے ہم پر مسلط کیے ہیں کہ ان سے جان ہی نہیں چھوٹ رہی ہے, اور ایسا نظام بنا کے دے دیا کہ جان چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے ہم. گورا بہت ہوشیار ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہندوستان سے گیا تھا نا گورا, تو وہ ٹماٹر کا بیج ڈال کے گیا تھا, اپنا ٹماٹر, کہ جو ہے نا ان کو میں ایک تو لڑوا دیا انڈیا پاکستان کو, کشمیر کو متنازع بنا دیا کہ ان کے زیادہ سارا سرمایہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں ہی خرچ ہو. وہ جاتا ہے لڑوا کے جا کے, بھائی لڑو, مجھے تو بھول جاؤ, آپس میں کیا کرو, لڑو. تو اب دونوں کا اصل دشمن کون تھا؟ انگریز تھا نا بھائی. ہندوؤں کا, مسلمانوں کا اصل دشمن کون تھا؟ انگریز. کبھی بھی انگریز سے نہیں لڑیں گے. جب بھی برطانیہ سے کوئی آئے گا دونوں گلے لگائیں گے, آپس میں توپے لے کے ایک دوسرے پہ مارتے رہتے ہیں. کشمیر کو اس نے متنازع بنا دیا, تو اس کی پالیسی ہے لڑاؤ اور حکومت کرو. تو یہ کتابیں پڑھا کریں. 2 کتابیں آپ کو اور بتا رہا ہوں میں, علماء ہند کا شاندار ماضی اور اسیران مالٹا, یہ 2 کتابیں لازمی پڑھیں, یاد رہیں گی. اسیران مالٹا, مالٹا جیل تھی اس کے قیدی, اور دوسرا کیا, علماء ہند کا شاندار ماضی. یہ بڑی گاڑی اردو ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی مجھے ٹائم ملے میں اس کو آسان اردو میں ترجمہ کر لوں, یا کوئی ایسا مترجم مل جائے ہمیں, کیونکہ آج کل اردو میں جو ترجمے ہوتے ہیں نا وہ اور درد سر ہوتے ہیں. آدمی کہتا ہے انگلش میں ہی رہتا اچھا تھا, پشتو میں ہوتا وہ زیادہ اچھا تھا, ایسے عجیب عجیب سے ترجمے آ جاتے ہیں مارکیٹ میں. تو کوئی آسان اردو میں ان 2 کتابوں کا ترجمہ کرے تو مجھ سے رابطہ کرے. تو یہ 2 بڑی شاندار کتابیں ہیں. تو اصل یہی ہے کہ آپ ارطغرل کی تاریخ پڑھیں کتابوں میں, لیکن بہرحال جو ڈرامے فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں وہ ڈرامہ دیکھ لیں, تو ان سے تو 1000 گنا ہو سکتا ہے وہ ان ڈراموں کی نحوست سے بھی جان چھوٹ جائے. سمجھ رہے ہیں نا, جب ہر وقت تلوار گھوڑا دیکھے گا تو پھر وہ ناچتی ہوئی عورتیں ویسے ہی اچھی نہیں لگتی. آدمی کہتے ہیں کیا زنانہ پن ہے یار.
يا أمتنا شدي